اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان کاما او قعدا۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، سب سے پہلے آپ سب احباب کی خدمت میں شب ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مبارک پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے۔ اس خوشی کے حقیقی وارث حضرت حجت خدا کے حضور ان کے جد بزرگوار کی ولادت باسعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مبارک دن ہیں، مبارک ایام ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، اور ان مبارک ساعتوں میں پھر ایک ہستی کی ولادت کا دن، ولادت کی شب ہے۔ اس سے بھی بڑی سعادت اور کیا ہوگی ہمارے لیے کہ پروردگار عالم نے اس 15 رمضان المبارک کو وہ ہستی عطا کی ہمیں کہ جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر تھی، جو تانہ ابتر کی عملی جو ہے وہ دلیل تھی دشمن کے لیے، کہ جو دشمنوں نے تانہ دیا تھا پیغمبر اسلام کو کہ یہ مقطوع النسل ہیں، ان کا نسل چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی وہ پہلی ذات ہے جو تانہ ابتر کو دھونے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ اور کیا کہنے، عصمت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اس خاتون جنت کے متعلق کیا کہوں، اس کی عصمت کے متعلق کیا کہوں کہ 15 رمضان المبارک عصر کے بعد حسن مجتبی کی ولادت ہوتی ہے، اور مغرب کے وقت میں نے دیکھا کہ بی بی مصلی عبادت پہ عبادت کر رہی تھی۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ عصر کے بعد ولادت امام حسن ہوتی ہے، اور چند لمحوں بعد تاریخ نے دیکھا کہ مصلی عبادت پہ ماں بھی سجدے میں تھی اور بیٹا بھی سجدے میں تھا۔ یہ عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کی عبادت ضائع نہیں ہوتی، یہ عبادت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی، ان کی ولادتیں پاک ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے، وہ بلند مرتبہ اور مقام والی ہستی ہے کہ مدینے میں مشہور ہے دسترخوان امام حسن مجتبی کا۔ یہ خبر چلتے چلتے پہنچی شام کے حاکم کے پاس، اور اس نے خط لکھا امام حسن مجتبی کو، اور اس میں ایک جملہ لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ حسن مجتبی فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی الاسراف، نہیں ہے خیر فی الاسراف، یعنی فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یعنی وہ جل رہا تھا، حسد کر رہا تھا اس دسترخوان سے جو امام حسن مجتبی نے بچھایا ہوا تھا۔ امام حسن مجتبی نے اسی کا جملہ پلٹا کے اسی خط میں لکھ کے واپس بھیج دیا کہ لا اسراف فی الخیر، کہ جہاں نیکی کے کام ہوں وہاں فضولیات نہیں ہوتی، جہاں بھلائی کے کام ہوں عوام کے لیے اور امت کے لیے، جہاں اچھائی کے کام ہو رہے ہوں، خیر کے کام ہو رہے ہوں، وہ اسراف میں نہیں آتے، وہ فضولیات میں نہیں آتے۔ امام حسن مجتبی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے اپنے دشمن کو تلوار سے نہیں، تیر سے نہیں، نیزے سے نہیں، میدان جنگ میں نہیں، بلکہ قلم کی نوک سے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حسن مجتبی وہ وارث مصطفیٰ ہے کہ جس نے اپنے دشمن کو قلم کی نوک پر جھکایا ہے، اور اسی روش کو اختیار کیا ہے
جو آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کیا تھا۔ امام حسن مجتبی وہ وارث مصطفیٰ ہے کہ جس نے نانا کی سیرت پہ چلتے ہوئے دشمن کو قلم کی نوک پر جھکایا ہے، اسے حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ فضائل ہیں امام حسن مجتبی کے۔ سبط اکبر، شہزادہ سبز قبا، مجتبی، یہ لقب ہیں امام حسن مجتبی کے۔ اور امام کے متعلق ملتا ہے کہ امام ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اتنی عظیم ہستی ہے امام حسن مجتبی۔ اور میں مختصراً اگر امام کی فضیلت کا، جہاں میری کم علمی کو جو ہے وہ اپنا اعتراف بھی ہے، کم علمی کا اعتراف بھی ہے، لیکن ان کے در سے لیے ہوئے رزق علم کا بھی اعتراف ہے، اور اس پہ فخر بھی ہے کہ جو چند قطرے میں نے لیے ہیں اس فقہ آل محمد سے، ایک جملہ جو ہے وہ اس میں بند کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام حسن مجتبی وہ شہنشاہ ہے کہ جس کو حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ امام حسن وہ بادشاہ ہے کہ جس کی رعیت میں پہلا امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو کیا کہنے اس عظیم ہستی کے، عظیم ہستی امام حسن مجتبی۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ پروردگار اس شہزادے کی ولادت باسعادت کے صدقہ میں ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرمائے، ہمیں معرفت امام زمان علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ان ماہ مبارک کی ریاضتوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔